کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. جب ہم علماء کرام کی شان اور ان کی عظمت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن میں بھی ان کی شان کے ترانے نظر آتے ہیں اور حدیث مصطفیٰ میں بھی علماء اور طلباء کا مقام اور مرتبہ نظر آیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالی اپنے پیارے نبی سے ارشاد فرما رہا ہے اے نبی آپ کہو اے میرے رب مجھے زیادہ علم عطا فرما. عزیزان محترم، یہ علماء کرام جو منبر رسول پر تشریف فرمائے حفاظ کرام ہیں، ائمہ کرام ہیں، سب بخوبی جانتے ہیں اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہیں بھی اس آیت مبارکہ کے اندر کسی اور چیز کی زیادتی طلب کرنے کا حکم رب نے اپنے نبی سے ارشاد نہیں فرمایا. اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد نہیں فرمایا اے میرے نبی میری بارگاہ سے مال اور دولت مانگو، اے میرے نبی میری بارگاہ سے مال و متاع مانگو، جاہ و جلال مانگو، عزت و عظمت مانگو. اے نبی کے پیارے دیوانو، ہاں جب بات آئی مانگنے کی دعا کرنے کی رب کی بارگاہ سے تب اللہ نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا اے میرے نبی اگر مانگنا ہے تو دولت نہیں مانگنا، شان و شوکت نہیں مانگنا، عظمت نہیں مانگنا، دنیا کا جاہ و جلال نہیں مانگنا، اگر مانگنا ہے تو میری بارگاہ سے علم دین کی دولت مانگنا. اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے میرے نبی جب تم میری بارگاہ میں دعا کرو، جب مجھ سے کچھ مانگو تو علم کی زیادتی مانگو. اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں علم دین مصطفیٰ کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. اب جو اللہ کا بندہ نبی کے دین کو حاصل کرتا ہے، علم دین مصطفیٰ کو حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی مقام اور مرتبہ بلند فرما دیتا ہے. اللہ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان ان لوگوں کا بھی مرتبہ بلند فرماتا ہے جن کے پاس ایمان کا نور ہوتا ہے، اور ان کا بھی مقام اور مرتبہ بلند فرماتا ہے جن کے پاس علم کی دولت ہوتی ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ نے علماء کرام کے مقام اور مرتبوں کو بلند فرمانے کا قرآن کریم کے اندر وعدہ فرما رکھا ہے. وہیں پر دوسرے مقام پر اور اللہ کا ارشاد ہوتا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ ارشاد فرماتا ہے او لوگوں سنو یہ علماء کرام ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. تو سنو رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اللہ کے بندوں میں اگر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کوئی ہے تو وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ عبادت گزاروں کی جماعت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ارشاد فرما دیا وہ علماء کرام کی نورانی جماعت ہے جن کے دلوں میں خوف خدا سب سے زیادہ ہوا کرتا ہے. اتنا ہی نہیں، رب تبارک و تعالی قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب آپ اعلان کرو کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہیں. آپ ذرا اندازہ تو لگائیں یہ علماء کرام کی شان آپ ملاحظہ تو فرمائیں، مدرسے کے طلباء کا مقام اور مرتبہ آپ ملاحظہ تو فرمائیں. اللہ نے ارشاد فرمایا علم والے اور بے علم برابر نہیں ہیں. ہم نے عالم تصور میں سوال کیا اے مولا یہ جو عام تیرے بندے وہ بھی تیری عبادت کرتے، وہ بھی اپنا سر تیری بارگاہ میں جھکاتے، علماء بھی تیری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتے، اے مولا آخر ان دونوں میں فرق کیسا، علماء کو یہ مقام اور مرتبہ کیسا ہے. اللہ جب ہم نے عالم تصور میں یہ سوال کیا تو پھر ہمیں عشق نے جواب دیا ارے نادان تجھے پتا نہیں ہے. نبی کی حدیث پاک سامنے آ گئی، آقا کی حدیث نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ ذہن کو الجھانے کی ضرورت نہیں ہے. علم والے اور بے علم برابر اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جو حاصل ہوتی ہے وہ دنیا کے علموں سے نہیں بلکہ قرآن کے علم سے حاصل ہوتی ہے. جو بندہ اللہ کا کلام پڑھتا چلا جاتا ہے، قرآن کے مفاہیم و مطالب کو سمجھتا چلا جاتا ہے، مولا تعالیٰ اپنی معرفت اس کو عطا فرما دیا کرتا ہے. جس کے پاس علم دین مصطفیٰ کی دولت ہوتی ہے، جس کے پاس قرآن کی تعلیم کا نور ہوتا ہے، وہ قرآن کے نور
مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام جشن دستار بندی مدرسہ اہل سنت چمن مصطفیٰ بلاری زندہ باد ماشاءاللہ تبھی تو شاعر کہتا ہے پگھلنا علم کی خاطر مثالیں شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثالیں شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ علم کی دولت ہوگی تب خدا کی معرفت ہوگی، علم کی دولت ہوگی تب نمازوں کی حقیقت کا پتہ چلے گا، علم دین مصطفیٰ کی دولت ہوگی تب ہم کو وضو اچھے طریقے سے کرنا آئے گا، قرآن کی تعلیم کا علم ہمارے پاس ہوگا، قرآن کا علم ہمارے پاس ہوگا تب ہم اپنے نبی کی شان اور نبی کی عظمت کو سمجھ پائیں گے، ہمارے پاس علم دین مصطفیٰ ہوگا تب رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں، ذرا آپ اندازہ تو لگاؤ، آج جس جلسے میں آپ بیٹھے ہو اسی پروگرام میں آج مدرسہ چمن مصطفیٰ کی جانب سے 9 طلبہ جو حافظ بنے ہیں ان کے سروں پر حفظ قرآن کی دستار سجائی جائے گی، جب ان کے سروں پر امامت شریف علماء کرام کے نورانی ہاتھوں سے باندھا جائے گا، وہ وقت بڑا پیارا ہوگا، وہ بڑا پرکیف منظر ہوگا جب ایک انسان کسی بچے کے سر پر قرآن کی تعلیم کی دستار سجتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک حسرت پیدا ہوتی ہے، میرے مولا کاش یہ وقت مجھے بھی مل جائے، میرا بچہ جو میرا بیٹا ہے میں بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں تاکہ میرا بچہ بھی حافظ قرآن بنے، ماں باپ کے ادب اور مقام کو پہچانے، ماں باپ کے مرتبے کو پہچانے تاکہ میرا بچہ بھی دنیا میں حافظ قرآن بن جائے، جب میدان محشر میں رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہو ایک قرآن کے قاریوں ادھر آؤ، ایک قرآن کے حافظوں ادھر آؤ، سارے کے سارے قرآن کے قاری رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، سارے قرآن کے حافظ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، سارے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کا فرمان ہوگا ان کے ماں باپ کدھر ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں، اللہ اللہ آج یہ جو حفاظ بن رہے ہیں مدرسہ چمن مصطفیٰ سے جو طلبہ آج فارغ ہو رہے ہیں کل جب میدان محشر میں یہ پہنچیں گے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ ان کے ماں باپ کو ایسا نورانی تاج عطا فرمائے گا، تمام محشر والے دیکھ کر کے تنگ رہ جائیں گے، عرض کریں گے مولا یہ کون ہے کہ جن کے سروں پر تو نے آج نورانی تاج سجا دیا ہے، رب کا فرمان ہوگا اے میرے بندو سنو سنو یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ بچوں کے ماں باپ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے فیشن میں اپنے بچوں کو نہ ڈالا تھا، دنیا کی ترقیوں کی جانب اپنے بچوں کو نہ بھیجا تھا، دنیا کی ماڈرن ایجوکیشن کی طرف اپنے بچوں کو نہیں ڈالا تھا، دنیا کے اندر فکروں کا دور تھا، دنیا اپنی زندگی ایسے عزت میں گزار رہی تھی، جب انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا تھا، انہوں نے دنیا کی دولت کو نہ دیکھا تھا، آخرت کی دولت کو انہوں نے دیکھا تھا، جب ان کے بچے دنیا کے اندر حافظ قرآن بن گئے تھے تو آج میں ان کو یہ مقام عطا کر رہا ہوں کہ ان کے سروں پر میں نے نورانی تاج عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند فیضان اولیاء کرام جشن دستار بندی مفتی آفتاب عالم صاحب قبلہ منظری زندہ باد ماشاءاللہ بھائی صاحب، او بھائی صاحب بعد میں فوٹو کھینچنا، ادھر آ جاؤ، اتنی محنت سے میں تقریر کروں آپ تقریر سنیے، پہلے ادھر بیٹھ جائیے، ادھر سامنے آئیے آپ، بالکل آپ ادھر سے توجہ ہٹا لیجیے ان کی طرف سے، ابھی بعد میں جتنی چاہیں توجہ کرنا، جتنی جیب میں پیسے سارے پیسے آج ان بچوں کو دے دینا، محبت سے بولو سبحان اللہ، کیونکہ یہ روز یہ دن نہیں آتے ہیں، ماشاءاللہ قاری ناصر صاحب قبلہ جنہوں نے بے پناہ محنتیں کی، علامہ وسیم منظری صاحب قبلہ، قاری یامین صاحب اور ان کے تمام ہم نوا جنہوں نے مل کر کے اس پروگرام کو سجایا اور آج کے اس پروگرام کی سرپرستی آپ کے شہر بلاری کی بہت ہی معزز اور عبقری شخصیت حضرت علامہ اخلاق حسین صاحب قبلہ جو پوری شان سرپرستی کے ساتھ منبر رسول پر تشریف فرما ہے، علامہ محمد اعظم صاحب قبلہ مکمل یہ جو ہے ذمہ دار اسٹیج ہے، بڑے بڑے علماء منبر رسول پر تشریف فرما، ان کی موجودگی میں بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، ذرا ایک مرتبہ محبت سے مسکرا کر کے بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے علماء کرام کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے
اتنی بلندیوں کی منزلوں سے اتار کر کے علماء کرام کو ہم نے اپنے پیروں کی جوتی سمجھ رکھا ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے, یہاں سے ہمیں اور آپ کو سب کو ایک سبق حاصل کرنا, ایک پیغام لے کر کے جانا ہے. میں ایک انشاءاللہ بڑی پیاری حدیث پاک سناؤں گا جو خطبے میں نے پڑھی, پہلے اس کا ترجمہ سنیں. میرے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں من صار بالعلم حیا لم يمت ابدا. آقا مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرمانے لگے جو علم دین مصطفیٰ کی وجہ سے زندہ ہو جاتا ہے وہ پھر کبھی مرتا نہیں ہے. اللہ اللہ, دنیا والے دنیا کی تعلیم حاصل کریں. اے ماڈرن ایجوکیشن کے سسٹم کو دیکھ کر کے ان کی عقل حیران ہو گئی. وہ دنیا کی تعلیم کے دل دادا بن گئے, مگر انہوں نے سوچا نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر سی ہے. یہ دنیا کی جو ہمیں عیش و عشرت دیکھ رہی ہے یہ چند دنوں کا ہے. اصل اور باقی رہنے والی زندگی تو آخرت کی ہے. اصل تو ہمیں آخرت کے لیے سامان تیار کرنا ہے. وہ دنیا کی تعلیم کے دل دادا بن گئے, مگر اے بلاری کے سنی زندہ دل جنتی مسلمان بھائیو, میں آپ کو بتاتا چلوں یہ علم دین مصطفیٰ کی کتنی بڑی شان ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو علم دین مصطفیٰ کی وجہ سے زندہ ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے. مطلب کیا ہے, اگر آپ نے قرآن کا قاری اپنے بیٹے کو بنا لیا, قرآن کا حافظ اپنے بیٹے کو بنا لیا, قرآن کا عالم اپنے بیٹے کو بنا لیا, مفتی وقت آپ کا بیٹا اگر بن گیا, عزیزان ملت اسلامیہ اگرچہ وہ اس دنیا سے انتقال کر جائے گا مگر علم دین مصطفیٰ کا جو سلسلہ وہ چھوڑ کر کے گیا ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا. قاری ناصر صاحب قبلہ حافظ بنے, قاری بنے, انہوں نے طلبہ کو پڑھایا. اب ان کے شاگرد نہ جانے کتنے دنیا کے اندر پیدا ہوتے رہیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک یوں ہی چلتا رہے گا. یہ تو انتقال کر کے اپنی قبر میں چلے گئے مگر قیامت کے لیے, آخرت کے لیے, اپنی قبر کے لیے بہت بڑا انتظام کر کے یہ چلے گئے. جو ثواب جاریہ ہے, جو صدقہ جاریہ ہے, انتقال کے بعد قبر میں چلے جائیں گے مگر انتقال کے بعد ان کی قبر میں بھی ان کی روح کو اس قرآن کی تعلیم کا ثواب پہنچتا رہے گا. اے نبی کے پیارے دیوانوں, یہ علم دین مصطفیٰ کی برکت ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے من صار بالعلم حیا لم يمت ابدا, جو علم دین کی وجہ سے زندہ ہوتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے. اور آگے چلو, میرے آقا نے ارشاد فرمایا تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها, رات میں 1 گھنٹہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا, علم دین مصطفیٰ کو سیکھنا اور سکھانا یہ پوری رات جاگ کر کے عبادت کرنے سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے. اب ذرا آپ مدرسے کے طلباء کو دیکھیں, آج جب دنیا تاریکی کی راتوں میں اپنے اپنے بستروں پر جا کر کے سو جاتی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی اور لمبی لمبی راتیں ہوتی ہیں, ہم چوراہوں پر گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, مگر مدرسوں میں جا کر کے دیکھو وہ بچے کہ جو مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اللہ اللہ ان کا حال کیا ہوتا ہے. ان کے جسم پر عمدہ لباس نہیں ہوتا, سردیوں کا مکمل انتظام نہیں ہوتا, کسی کے پاس دیکھو تو ٹوٹی پھوٹی جو ہے پھٹی ہوئی جرسی ہے, کسی کے پاس دیکھو سردی کا موسم میں ٹوٹے ہوئے چپل ہے. مگر آج ہم نے اپنے بچوں کو جب انگلش میڈیم میں پڑھنے کے لیے بھیجا پہلے اس کی یونیفارم کا انتظام کیا, عمدہ اور اعلیٰ لباس اپنے بچے کے لیے خرید کر کے لائے. اب ہمارا شہزادہ صبح کو اٹھ رہا ہے, اس کے اٹھنے سے پہلے ماں پہلے اٹھ کر کے تیار ہو جاتی ہے, بچے کے لیے ناشتہ بناتی ہے, اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہے. مگر یہ مدرسے کے بچے ہیں جن کے پیروں میں ٹوٹے ہوئے چپل ہیں, جن کے جسم پر پھٹا ہوا اور بوسیدہ لباس ہے. اللہ اللہ, وہ بچہ اگر مدرسے کو جا رہا ہے اس کے سر پر پھٹی ہوئی اور پرانی سی ٹوپی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک ماں جو اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیج رہی ہے, نہ اس کا چہرہ دھونے کا اس کو کوئی خیال ہے, نہ اس کے لیے ناشتہ بنانے کا اس کو کوئی خیال ہے, نہ اس کے لیے عمدہ لباس خریدنے کا کوئی خیال ہے. ہاں ہاں, اگر خیال ہے تو اس بچے کا خیال ہے جو بچہ انگلش میڈیم میں اور اسکول میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, کانوینٹ میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, جب مدرسے کا ایک بچہ انگلش میڈیم میں پڑھنے کے لیے جانے والے بچوں کو دیکھتا ہے کہ جس نے بہت عمدہ لباس پہن رکھا ہے اور اچھی گاڑی کا انتظام اس کے لیے کیا گیا ہے, جب مدرسے کا بچہ دیکھتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات ٹپکنے لگتے ہیں. اے مولا, میں نے تو دنیا کی تعلیم کو حاصل نہیں کیا, اے رب ذوالجلال میں تو قرآن کا قاری بن رہا ہوں, اے مولا میں تو قرآن کا حافظ بن رہا ہوں, یہ دنیا کی آسائش و آرام میرے لیے کیوں نہیں ہے. اے مولا, میں تیرے قرآن کا قاری بننے کے لیے جا رہا ہوں, اے رب ذوالجلال یہ انتظامات میرے لیے کیوں نہیں ہے. اے مولا, میں نکلتا ہوں تو لوگ مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, اے مولا میں کسی کے گھر پر کھانا
کھانا کھانے کے لیے جاتا ہوں تو گھر والے مجھے یتیم سمجھ کر کے کھانا کھلاتے ہیں. اس بچے کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات ٹپکنے والے تھے, مگر یاد رکھو آقا کا پیار دیکھو اپنے امتیوں سے, مدرسے میں پڑھنے والے ان ننھے ننھے بچوں سے. اس مدرسے کے بچے کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات نکلنے والے تھے, مگر آقا کی رحمت نے پڑھ کر کے گلے سے لگا لیا. آقا کی حدیث پاک سامنے آ گئی, میرے نبی کی حدیث پکارنے لگی, اے میرے دین کی تعلیم کو حاصل کرنے والے ننھے سپاہی, تجھے اپنا دل توڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا کے عیش تیرے لیے نہیں ہے تو کیا ہوا, یہ دنیا کی زیب و زینت تیرے لیے نہیں ہے تو کیا ہوا, یہ دنیا کی رنگینیاں تیرے لیے نہیں ہے تو کیا ہوا. اے میرے مدرسے میں پڑھنے والے بچے, یہ دنیا کا آرام اگر تیرے لیے نہیں ہے تو کیا ہوا. وہ اسکولوں میں پڑھنے والے بچے ہیں جن کے لیے ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں, وہ اسکولوں میں جانے والے بچے ہیں جن کے لیے گاڑیاں آ رہی ہیں لے کر کے جا رہی ہیں. ہاں ہاں میرا تجھ سے وعدہ ہے, اگر تیرے قدموں کے نیچے دنیا کی کوئی گاڑی نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے. ہاں ہاں مگر میں تجھ کو اتنا وعدہ, تجھ سے اتنا وعدہ کرتا ہوں, قیامت تک جب تک جو مدرسہ قرآن پڑھنے کے لیے جائے گا, اگرچہ دنیا کی گاڑی کا انتظام نہ ہو, مگر آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے, اللہ کی نورانی مخلوق اس مدرسے کے طلباء کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں. وہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہوتے ہیں جن کے لیے گاڑیوں کا انتظام ہوتا ہے. یہ مدرسے کے بچے ہوتے ہیں جن کے پیروں کے نیچے فرشتوں کے پر ہوا کرتے ہیں, وہ چلتے ہیں, فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے چلے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان اولیاء اکرام, فیضان حضور خواجہ غریب نواز, جشن دستار بندی مدرسہ اہل سنت چمن مصطفیٰ بلاری, زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدرسے کا بچہ چلتا جاتا ہے, فرشتے اپنے پر کو بچھاتے چلے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. شاعر کہتا ہے سلامی جا بجا ارزو سما دے, سلامی جا بجا ارزو سما دے. آج تو دیکھو مدرسے کے بچے اگر نکل جائیں تو بڑے بڑے ایسے بڈھے جن کے پیٹوں میں آتے نہیں, منہ کے اندر دانت نہیں, پہلے سے ہی منہ کھول لیتے ہیں کہ مدرسے کا بچہ ہی پہلے ہم کو سلام کرے گا. اللہ اکبر. بھائی ذمہ اس کا نہیں ہے, آپ بھی سلام کر سکتے ہیں. آقا کی تجھے سنت کا نہیں پتا ہے, آقا کی عادت کریمہ شان کریمہ کا نہیں پتا ہے. میرے آقا جب راستے سے گزرتے تھے نا تو ننھے ننھے بچوں کو پہلے ہی سلام کر لیا کرتے تھے. محبت سے بولو سبحان اللہ, ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولو سبحان اللہ. امام صاحب نکل جائیں, مدرسے کے مدرس نکل جائیں تو پہلے اس کا آدھا منہ کھل جاتا, واہ, یعنی انتظار میں واہ. بھائی انتظار نہ کر, مدرسے کا بچہ ہی سلام کرے گا تب تو جواب دے گا. یہ سنت نہیں ہے. آقا کی سنت تو یہ بھی ہے کہ میرے آقا ننھے ننھے بچوں کو خود سلام کیا. ایک مرتبہ کا واقعہ, بچے چھپ گئے کہ حضور ہمیں موقع ہی نہیں دیتے سلام کرنے کا, آج ہم اپنے آقا کو پہلے سلام کر لیں گے. مگر میرے نبی تو غیب نبی ہے نا, تو میرے آقا کو تو پتا ہے کہ اللہ عز و جل نے تمام علوم غیبیہ میرے نبی کو عطا فرما دیے ہیں. میرے آقا غیب کا ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. عزیزان ملت اسلامیہ, بچے چھپ گئے, میرے آقا نے سمجھا, میرے آقا نے جو ہے ان بچوں کو موقع دیا سلام کرنے کا. عزیزان ملت اسلامیہ, میں جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں اس کو سمجھو, تخت یہ دل پر نوٹ کرو. میرے بھائیوں, بچوں کو مدرسے کے حقارت کی نظروں سے نہ دیکھا کرو. تمہیں پتہ نہیں آمینہ کے لال ارشاد فرماتے, مدرسے کا بچہ جس راستے سے گزرتا چلا جاتا اللہ کی رحمتیں برستی چلی جاتی ہیں, جھما جھم رحمت الہیہ کا نزول ہوتا چلا جاتا ہے. ایک عالم دین کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. تم عبادتیں کر کے یہ سمجھتے ہو ہم نے بڑا کام کر لیا, ہم نے خدا کو راضی کر لیا, ہم نے اعمال کا ذخیرہ تیار کر لیا. نہیں نہیں, تجھے پتہ نہیں ہے یہ مدرسے کے طلباء کی شان ہے, یہ علماء کرام کی شان ہے. جب یہ رات کو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, جب یہ حدیث مصطفیٰ کو پڑھتے ہیں, کتب فقہیہ کا مطالعہ کرتے ہیں, تو ان کا رات میں 1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کرنا, قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کے بعد اس کے ترجمے مفہوم اور مطلب کو سمجھنا تیری پوری رات جاگ کر کے عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے. کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے رب نے ارشاد فرمایا, اے میرے نبی مجھ سے اگر مانگنا ہے دولت
اختیار. ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت جشن دستار بندی زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم هو فی سبیل اللہ حتی یأتی. بڑی دور سے ماشاءاللہ قاری ہاشم صاحب قبلہ رتن پور کی سرزمین سے تشریف لے کر آئے. اوپر آ جائیے آپ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آقا نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم هو فی سبیل اللہ حتی یرجع. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جی فی طلب العلم اپنے گھر سے علم قرآن کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے. توجہ کیجئے میرے ایک ایک جملے پر, آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک, دائیں بھی ہیں بائیں بھی ہیں اور آگے بھی ہیں. وہ جلسوں میں تو ایسے ہوتا سامنے ہوتے ہیں تب بھی شاعر یا خطبہ یا نقبہ کہہ دیتے ہیں دائیں اور بائیں سے لے کے آگے سے لے کے پیچھے تک سب بولو, مگر ماشاءاللہ اس کی حق اصلی تصویر یہاں بلاری کی سرزمین پر نظر آ رہی ہے. دائیں بھی لوگ ہیں بائیں بھی لوگ ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تمام ہی لوگ بولے محبت سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کا بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے کس لیے دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں, دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں, بلکہ نبی کے دین کو حاصل کرنے کے لیے, قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے, قرآن کریم کی تعلیم کو پڑھنے کے لیے جب نکلتا ہے, قرآن کا درس لینے اور دینے کے لیے جب نکلتا ہے, تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک وہ اپنے گھر پر واپس نہیں آ جاتا اللہ کا وہ بندہ اللہ کی پناہ میں رہا کرتا ہے. آپ قربان جاؤ مدرسے کے طلبہ کی شان پر اور علماء کرام کی شان پر. حضور نے ارشاد فرمایا جب وہ نکلے گا گھر سے ہمیں ٹوٹا ہوا اس کے ٹوٹے ہوئے اس کے پیروں میں چپل بے شک نظر آ رہے ہیں, جسم پر بوسیدہ لباس بے شک نظر آ رہا ہے, مگر شان دیکھو اللہ کی پناہ میں ہے, وہ اللہ کی حفاظت میں ہے. عزیزان محترم سردیوں کا موسم ہوتا ہے, ہم اپنے بچوں کا پہلے ہی سے انتظام کر دیتے ہیں. میں مانتا ہوں ہر بچہ مدرسے میں پڑھنے والا مالدار نہیں ہوتا, کچھ بچے غریب بھی ہوتے ہیں, مگر کبھی مدرسوں کا بھی رخ کر لیا کرو جہاں آپ نے سردی کا مکمل انتظام کیا, گیزر آپ نے گھر کے اندر لگوا لیا ہے, اچھی قالین آپ کے گھر کے فرش پر کمرے کے فرش میں فرش پر بچھی ہوئی ہے. عزیزان محترم آپ نے جو ہے روم ہیٹر کا بھی انتظام کر لیا ہے, گرم پانی کا بھی آپ کے گھر کے اندر انتظام ہے, بچیوں کے بچوں اور بچیوں کے لیے آپ کے گرم کپڑے بھی پہلے سے پہلے ہی آ گئے ہیں. کبھی کبھی جایا کرو مدرسوں کا رخ کیا کرو. سردیوں کے موسم میں اللہ نے آپ کو مال اور دولت دیا ہے, تو میرے بھائی جس بچے کے پاس جرسی نہ ہو اس بچے کو جرسی خرید کر کے دے دو, جس کے پاس جیکٹ نہ ہو اس بچے کو جیکٹ خرید کر کے دے دو, جس بچے کے پاس پیروں میں جوتے نہ ہو پہننے کے لیے آپ اس بچے کو جوتے خرید کر کے دے دو, جس بچے کے پاس ضرورت کا سامان نہ ہو وہ ضرورت کا سامان آپ اس بچے کے لیے خرید کر کے دے دو. قسم خدا کی اگر 1 روپیہ اور پیسہ اگر آپ نے مدرسے کے بچوں پر آپ نے خرچ کر دیا, ان کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی, ان کی زبانوں پر وہ دعائیں آئیں گی, ادھر ان کی زبان سے دعا کے کلمات نکلیں گے. میرا ایمان کہتا ہے, میرا ایمان کہتا ہے مدرسے کا بچہ اگر صدق دل سے جس کے لیے دعا کر دے, آمینہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں قرآن کا پڑھنے والا جب سچے دل سے دعا کرتا ہے جو جائز دعا اس کی زبان سے نکلتی ہے مولا تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدرسے کے بچوں کی شان ہے. مفتی صاحب زندہ باد, مفتی صاحب زندہ باد, زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سلامی جا بجا عرض و سما دے, مہو خورشید پیشانی جھکا دے, اور تیرے خدام اے صدر شریعت, تیرے خدام اے صدر شریعت جدھر جائیں فرشتے پر بچھا دے, جدھر جائیں فرشتے پر بچھا دے. انتظار میں تو سلام کرے گا, سلام امام صاحب سلام کریں گے, مولانا صاحب سلام کریں گے. تجھے پتہ نہیں ہے جب یہ نکلتے ہیں فرشتے بھی ان پر اللہ کی طرف سے رحمتیں برساتے ہیں. سلامی جا بجا عرض و سما دے, زمین کا ذرہ ذرہ ان مدرسے کے بچوں کو سلام کرتا ہے, ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کیا کرتا ہے. زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتی رہا کرتی ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں حد تو یہ ہے والحیتان فی جوف الماء, پانی کی
لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت میں نے اچھا۔ پھر سوال کیا مولا ان مچھلیوں کا علماء سے تعلق کیا ہے، ان مچھلیوں کا عالموں سے رابطہ کیا ہے، کیا مطلب ہے ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے کا؟ تو سنو، حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر ارشاد فرمانے لگے بہم تمطرون و بہم ترزقون، حدیث پاک کی روشنی میں کہنے لگے پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں عالموں کے لیے اس لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں کہ ان کو جو پانی ملتا ہے اور ان کو جو رزق ملتا ہے انہی علماء کے دم قدم سے ملا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، انہی کی بہاریں ہیں جو ان کو پانی مل رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں پانی مچھلی کی زندگی ہے، چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر آتا ہے مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے، ہاتھ لگاؤ ڈر جائے گی، باہر نکالو مر جائے گی، جب تک پانی میں ہے زندہ ہے سلامت ہے، جب تک پانی میں ہے اس کی زندگی باقی ہے، جب تک پانی میں ہے سلامت ہے باقی ہے۔ اللہ اللہ، وہ مغفرت اور بخشش کی دعا عالموں اور مدرسے کے طلباء کے لیے اس لیے کرتی ہے کیونکہ اس کو پانی انہی علماء اور مدرسے کے طلباء کے قدموں کی برکتوں سے مل رہا ہے۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ مدرسے کے طلباء کی شان پر۔ عزیزان محترم، ہمیں اللہ نے وسعتیں عطا فرمائی ہیں، ان سے نفرتیں نہ کریں، محبتیں کریں، دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہو جائیں گی اور ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے نا بہت بلند، وہ کسی دنیا دار نے نہیں کیا ہے، کسی چودھری ایم پی صاحب ایم ایل اے صاحب نے نہیں کیا ہے، اللہ نے ان کا مقام اور مرتبہ خود بلند فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اب ایک بڑی پیاری حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، مسکرا کر محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ مشکات شریف جلد اول کتاب العلم صفحہ نمبر 33 کی سطر 27، صفحہ نمبر 34 کی سطر 1 2 3 4 5 کی حدیث پاک۔ عن کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما جئت لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر۔ پورا مجمع محبت سے بول دو سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت کثیر ابن قیس جو تابعی بزرگ ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں اور کئی سارے صحابہ کی تربیت یافتہ تابعی ہیں، حضرت ابو درداء کے خاص شاگردوں میں ہیں حضرت کثیر ابن قیس۔ وہ بیان کرتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں تھا، حضرت ابو درداء کی بارگاہ میں جو میرے استاذ ہیں، اللہ اللہ کہتے ہیں ایک شخص آیا حضرت ابو درداء کی بارگاہ میں اور آنے لگا آقا اے ابو درداء اے نبی کے غلام، میں آپ کی بارگاہ میں معلوم ہے کہاں سے آیا ہوں، مدینۃ الرسول سے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اس نے مدینۃ الرسول کہا، عام مدینہ نہیں، آنے والا اپنی شان بیان کر رہا ہے، اپنی عظمت بیان کر رہا ہے۔ اے ابو درداء مجھے کوئی عام مت سمجھنا، میں جو آ رہا ہوں اس شہر مدینہ سے آ رہا ہوں جس شہر مدینہ میں جانے کی تمنا ہر نبی کا غلام عاشق رسول کرتا ہے۔ جب نمازیں پڑھتا ہے اپنے ہاتھوں کو نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے اٹھاتا ہے، اپنے لیے کچھ مانگے نہ مانگے، گھر والوں کے لیے کچھ مانگے نہ مانگے، بیوی بچوں کے لیے کچھ مانگے نہ مانگے، مگر جب اس کی زبان سے دعا کے کلمات نکلتے ہیں تو پھر وہ اپنی زبان سے دعا کے اندر یہی کلمات نکالتا ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ہر نبی کا غلام آقا کے روزے کو دیکھنے کی دعائیں کرتا ہے۔ اے ابو درداء میں اسی شہر مدینہ سے آیا ہوں اور آنے کی ایک وجہ ہے،
لے حدیث بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ، ایک حدیث ہے جس کو میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں، سنا ہے آپ اس کو بیان کرتے ہیں، مطلب یہ ہے وہ حدیث مجھے معلوم تو ہے مگر اے ابو دردہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں، اس لیے میں آپ سے سننے کے لیے اس جگہ پر آیا ہوں۔ مدینہ شریف سے میں نے سفر شروع کیا تھا، دمشق تک آ گیا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اطلب العلم ولو کان بالصین، عزیزان ملت اسلامیہ آقا ارشاد فرمانے لگے اے میرے امتیوں علم حاصل کرو اگرچہ تم کو چین جانا پڑے۔ مطلب کیا ہے؟ علم دین مصطفیٰ کی اتنی اہمیت ہے کہ اگرچہ تم کو دور دراز مقام کا سفر طے کرنا کرے مگر سفر کی ساری صعوبتیں برداشت کرو، قرآن کی تعلیم کو حاصل کرو، قرآن کا علم حاصل کرو، نبی کی شریعت کا علم حاصل کرو، اگرچہ تم کو بڑے دور دراز نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حضرت علامہ مولانا مفتی حنیف القادری صاحب قبلہ بریلی شریف، حضرت علامہ مولانا مفتی حنیف القادری صاحب قبلہ بریلی شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات بیٹھے رہیں سکون سے، بیٹھے رہیں، آپ لوگ بیٹھے۔ بیٹھ جائیں آپ تمامی حضرات، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں منبر رسول پر آج کے اس پروگرام کے خصوصی خطیب مفکر قوم ملت نواز قوم حضرت علامہ و مولانا خطیب با کمال مفتی حنیف القادری صاحب قبلہ پوری شان خطابت کے ساتھ منبر رسول پر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ بہت جلد انشاءاللہ حضرت کا خطاب آپ سنیں گے۔ حضرت کا آنا اب میرے جانے کی دلیل ہے، میں 2-4 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں اور آپ سے رخصت ہو جاؤں۔ ذرا مسکرا کر کے محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ حدیث پاک بڑی لمبی ہے، اس کا ترجمہ بہت دیر میں ہو پائے گا۔ ایک آخری حدیث پاک میں آپ کو سنا دوں، کنز العمال کی حدیث پاک ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اذا اجتمع العالم والعابد على الصراط قیل للعابد ادخل الجنة وتنعم بعبادتك وقيل للعالم قف هنا واشفع لمن احببت فانك لا تشفع لاحد الا شفعتك فقام مقام الانبیاء۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ آقا کی پیاری حدیث پاک ہے، جب میدان محشر قائم ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، جب پل صراط پر ایک عبادت گزار اللہ کا بندہ اور ایک عالم دین، جب یہ دونوں لوگ جمع ہوں گے پل صراط پر، اذا اجتمع العالم والعابد على الصراط، جب دونوں جمع ہو جائیں گے تو پھر عبادت گزار بندے سے اللہ کا جو وہ نیک بندہ جس نے دنیا میں بے شمار عبادتیں کی، تہجد کی نماز پڑھی، چاشت اشراق کی نماز پڑھی، نماز پنجگانہ کی ادائیگی کی، اس سے کہا جائے گا ادخل الجنت وتنعم بعبادتک، کہ اے میرے بندے تو نے بڑی عبادتیں کی تھی دنیا کے اندر، جا تو جنت میں داخل ہو جا، اور جو تو نے دنیا میں عبادتیں کی تھی اپنی ان عبادتوں کا جنت میں جا کر ٹھاٹ اڑا لے، مزے کر، جنت میں چلا جا، وتنعم بعبادتک، مزے کر، جنت میں نعمتیں حاصل کر، اب میں نے جو نعمتیں جنت کے اندر رکھی ہیں ان نعمتوں کو پالے، وہ بندہ مومن اللہ کا عبادت گزار بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن ایک عالم کا نمبر آئے گا، وہی عالم آج جن سے ہم دور بھاگتے ہیں، وہی عالم جن کی برائیاں چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے ہم کیا کرتے ہیں، وہی علماء اہل سنت والجماعت کہ جن کو ہر وقت ہم اپنی زبانوں سے برا کہتے رہتے ہیں، مولانا یہ کر رہے، مولانا وہ کر رہے، فلاں عالم نے یہ کر دیا، فلاں مولانا نے یہ کر دیا، مولانا کے بغیر ہماری زبانیں نہیں کھلتی۔ اللہ اللہ، ان علماء کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اللہ فرمائے گا قف ہنا، اے عالم دین ٹھہر جا، رک جا، یہیں پر رہ، ٹھہر جا، جنت میں جانے کی جلدی نہ کر۔ ہم نے سوچا مولا تو عالم دین کو جنت میں جانے سے کیوں روک رہا ہے؟ نبی کا ارشاد ہوا اس لیے روکا جا رہا ہے، قف ہنا واشفع لمن احببت، تو ٹھہر جا اور جس کی چاہے تو سفارش کر۔ اللہ اللہ، آج تو جس کی بھی سفارش کرے گا اللہ اکبر، میں تیری سفارش کو قبول فرماؤں گا اور تیرے ساتھ اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب نبی کی شفاعت عام ہو جائے گی، علماء کرام شفاعتیں کرائیں گے، اپنے ساتھ جتنے لوگوں کو چاہیں گے جنت میں لے کر کے چلے جائیں گے، اب لوگ نکل کر کے آئیں گے، وہ شخص آئے گا کہ جس نے کبھی
پانی کے لیے لوٹا بھر کر کے دیا ہوگا. کہے گا حضرت کیا پہچانتے ہو؟ عالم دین فرمائیں گے ہاں ہاں میں پہچانتا ہوں، آپ کی طرح نہیں. اگر کوئی عالم چندہ لینے کے لیے آ جائے تو ایسا منہ پھیر کے بھاگتا ہے جیسے پتہ نہیں جنہیں کیا ہو جائے گا. اللہ اکبر. عالم دین کہیں گے ہاں ہاں میں پہچانتا ہوں، آ جا. ایک دوسرا شخص آئے گا، حضرت میں نے آپ کو کھانا کھلایا تھا. عالم دین فرمائیں گے ہاں ہاں آ جا. دوسرا شخص آئے گا کہ میں نے فلاں مقام پر آپ کی مدد کی تھی. عالم دین فرمائیں گے آ جا. اور لوگ آتے رہیں گے، اپنے اپنے کام یاد دلاتے رہیں گے. عالم دین کہتے رہیں گے آ جا آ جا. جتنے لوگ آئیں گے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں تب وہ عالم دین کہے گا اے میرے مولا یہ میرے چاہنے والے ہیں، دنیا میں یہ مجھ سے محبت کرتے تھے، کسی نے میری کوئی مدد کی تھی، کوئی میرے کسی کام میں آیا تھا، اے مولا تیری بارگاہ میں عریضہ ہے آج ان کے گناہوں کو بخش دے. میرے مولا میرے ساتھ جنت میں داخل فرما دے. اللہ کا وعدہ ہوگا اے میرے بندے میرے نبی کی شریعت کو حاصل کرنے والے اے عالم دین آج تو جتنے لوگوں کو چاہے اپنے ساتھ جنت میں لے جا، میں نے تیری سفارش قبول فرما لی ہے. اللہ اکبر. اللہ نے ان کے مقام اور مرتبے کو بلند فرمایا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ علم والوں کے مرتبوں کو بلند فرماتا ہے. میرے بھائیوں محبت کرو مدرسے کے طلبہ سے بھی اور اپنے اماموں سے بھی، اپنے علماء سے بھی. فتنوں کا دور دورہ ہے یار، پوری دنیا ان عالموں کے پیچھے پڑی ہے. مدرسوں کو بند کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. تم قوم مسلم ہو کر کے ان مدرسوں کی برائیوں پر تلے ہوئے ہو، بتاؤ کیسے چلے گا؟ اگر تم بھی برائیاں کرنے لگو گے تو پھر اچھائیاں کرنے والا ہوگا کون؟ اس لیے ضروری ہے مدرسوں سے بھی محبت رکھو، مسجدوں سے بھی محبت رکھو، مسجدوں کو بھی آباد کرو، مدرسوں کو بھی آباد کرو. علماء کرام کے لیے، مدرسوں کے طلباء کے لیے اپنے دلوں کے اندر جگہ بناؤ. محبت بناؤ گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا ثمرہ، اس کا پھل آپ کو ضرور ملے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں دعا کرتا ہوں میرے مولا میرے کہنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے عمدن یا سہون جو بھی غلطی ہو گئی ہو مولا تعالی معاف عطا فرمائے. تمامی حضرات کلمہ شریف پڑھیں.